کے بوجھ کو اٹھا لو گے تو اچھا رہے گا، بہتر رہے گا، اور اگر نہیں اٹھاؤ گے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اٹھا لو گے تو تم کو ثواب ملے گا، اور اگر اٹھا کر امانت کی پاسداری اگر تم کر لیتے ہو تو تم کو ثواب ملے گا، اور اگر تم امانت کی پاسداری نہیں کر سکتے، اگر خیانت کر لیتے ہو تو تم کو اس پر عذاب ملے گا۔ پہاڑوں نے، آسمانوں نے اور زمین نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے اس امانت کا بوجھ جب حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا۔ وہ امانتیں کیا تھیں؟ وہ امانتیں احکام خداوندی اور فرائض دینی تھی۔ آج اسی کے تعلق سے بیان ہوگا۔ فرمان الہی ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، یعنی اس پر تیار نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا، یعنی آسمان زمین اور پہاڑوں کو جو ہے خیانت کا خوف لاحق ہوا کہ اللہ پاک کی امانت ہے، اگر اس میں ذرا بھی خیانت ہو جاتی ہے تو ہم عذاب کے مستحق ہوں گے، لہذا انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادات اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہیں۔ یہ ایسی امانتیں ہیں، اگر یہ پہاڑ یا آسمان زمین اگر اس کو اٹھا لیتے تو اگر امانت کی پاسداری کرتے، خیانت نہ کرتے تو ان کو ثواب ملتا، اور اگر اس میں خیانت کرتے تو ان کو عذاب ملتا۔ اور یہ امانتیں کیا تھیں؟ عبادات تھیں اللہ پاک کی، اور فرائض دینی تھیں۔ قرطبی کا قول ہے امانت دین کی تمام شرائط اور عبادات کا نام ہے۔ امانت کس کو بولتے ہیں؟ اس میں مختلف قول ہیں علماء کے اور فقہاء کرام کے، مفسرین کرام کے اپنے اپنے اقوال ہیں۔ سب سے صحیح قول یہی ہے کہ یہ امانتیں کیا تھیں؟ امانت دین کی تمام شرائط اور عبادات کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ضرور ہے، کچھ نے جو ہے کہا کہ جو ہے امانت کیا اسے بولتے ہیں، انسان کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا وہ بھی امانت ہے، سمجھے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو بتایا، کئی قول یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ابن مسعود کا قول ہے یہ مال کی امانت ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔ ابو الدرداء کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا، لہذا شرمگاہ ایک امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہے، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ہمارے جسم میں جتنے اعضاء جو ہے ظاہری اعضاء دیے ہیں، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے امانت ہے۔ ہم ہاتھ سے کریں تو وہی کام کریں جو پاک کام ہو، جو حلال ہو اور جو صحیح ہو وہ کام کریں۔ اگر ہم نے غلط کام کیا گویا کہ ہم نے اللہ پاک کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر دی۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھ دی کس لیے؟ کہ ہم حلال چیز کو دیکھیں اور روضہ رسول کی زیارت کریں، اللہ پاک کا دیدار کریں۔ اگر ہم ان آنکھوں سے اگر غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ پاک کی دی ہوئی امانت میں ہم نے خیانت کی ہے۔ اسی طرح پیٹ، زبان، ہر ایک چیز حلال کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے جائز کام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے امانت کی پاسداری کی ہے، اور آپ نے اگر ناجائز کام کیا ہے گویا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، اور اس پر اللہ پاک عذاب نازل فرمائے گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جب امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی، جو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے،
جب اللہ پاک نے زمین پر یہ امانت پیش کی اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی، آسمانوں پر یہ امانت پیش کی کہ اگر تم چاہو تو اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، تو یہ دنیا کی تمام جو ہے مخلوق ہے، جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، سب ایک چیز جو ہے بے چین ہو گئی کہ اللہ پاک کی امانت ہم کس طرح اس کو سنبھال پائیں گے، کہ اگر ہم نہ سنبھال پائیں تو ہم پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا۔ سخت بے چین ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور اگر برے عمل کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی زمین، آسمان اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجاہد کا قول ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پر یعنی حضرت آدم پر امانت پیش کی، اور یہی کہا گیا یعنی ان سے بھی کہا گیا کہ تم کو اختیار ہے، اگر تم چاہو تو اس امانت کا بوجھ اٹھا لو، اور اگر چاہو تو اس کے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دو۔ ان سے بھی یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا میں اس بار کو اٹھاتا ہوں، میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت آدم نے کہا یہ بات سمجھ لیے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا، یعنی جو آسمان، زمین اور پہاڑ ہے یا انسان ہے، انہیں یہ امانت لینے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ گویا کہ اگر اللہ پاک کا حکم ہوتا تو زمین یا آسمان یا دنیا کی کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کر سکے، اللہ پاک کے حکم سے انکار کر دے؟ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا، اگر تم چاہو تو کرو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ اللہ پاک کا حکم نہیں تھا تو انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہوتا، یعنی کہا گیا ہوتا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے، تو لا محالہ انہیں یہ بار امانت اٹھانا پڑتا۔ یعنی اگر اللہ پاک پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو اگر حکم دے دیتا کہ تمہیں یہ امانت کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، تو زمین کو لا محالہ بالکل یہ بوجھ جو ہے اٹھانا پڑتا، لیکن اللہ پاک نے اختیار دیا تھا، لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ قفال وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں عرض سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے احکامات کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی، کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی محتم بالشان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے، مگر اسے انسان نے قبول کر لیا، چنانچہ فرمان الہی ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق کے وقت ان کی اولاد ان کی صلب سے ننھی صورتوں میں نکالا گیا، تو آدم علیہ السلام نے یہ بار امانت قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے انہو کان ظلوما جہولا، انسان نے اس بار امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بار گراں کا اندازہ نہ کر سکا۔ یعنی زمین و آسمان یہ سارے سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی امانت ہے، لہٰذا یہ کوئی چھوٹی موٹی امانت نہیں ہے، اس میں اگر ذرہ برابر بھی اس امانت پہ خیانت ہو جائے تو اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ پاک کے عذابات کو وہ سمجھتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شریعت مطہرہ جو امانت ہے، یہ امانت بالکل چھوٹی موٹی امانت نہیں ہے، بہت بڑی امانت ہے، ہم اس کو بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، اس شریعت مطہرہ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ انسان کا ہی سینہ ہے، انسان ہی کی ہمت ہے جو آسمان سے بلند اور پہاڑوں سے زیادہ سخت اور زمین سے زیادہ جو ہے وہ وسیع تر ہے، تب تو انسان جو ہے اس بار گراں کو، اس بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہمت اور جوانمردی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بوجھ کو قبول کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تمہیں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا، اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجر ممنوعہ کھا لی۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو یہ امانت دی گئی انہوں نے قبول کیا، اسی دن عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت گزرا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا۔
جس شجر ممنوع کے کھانے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے جو ہے زمین کی طرف بھیجا گیا تھا، جن کو ان کی جو ہے خطائی اجتہادی کہا جاتا ہے یا سہو کہہ لیا جائے کہا جاتا ہے، تو وہ بوجھ اٹھانے کے فوراً جو ہے عصر سے عشاء کا وقت گزرا تھا اور انہوں نے شجر ممنوع کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، جیسا کہ آپ نے سنا، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیا، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، سنیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو انسان جھوٹ بول رہا ہے سمجھ لیں وہ منافق ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیشہ، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلف عہد کرتا ہے، یعنی وعدہ کو توڑتا ہے۔ جو وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف کام کرے گا۔ 11 بجے کا وعدہ کیا، 11 بجے ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، پہنچ رہا ہے 11:30 بجے، وعدہ کے خلاف کام کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم صبح آ جائیں گے، صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6 بجے ہوتی ہے، 7 بجے ہوتی ہے، عام طور سے ہمارے یہاں 8 بجے صبح ہوتی ہے، آ رہا ہے 11 بجے۔ گویا کہ اس نے وعدے کی خلافی کی ہے، وہ منافق کے جو ہے حکم میں شامل ہوگا۔ تیسرا جو ہے حضور نے فرمایا، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ سمجھیں امانت کہتے کیا ہے؟ سب سے اس کا جو ہے آسان درجہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں نے 10 کا نوٹ آپ کے پاس امانت رکھا ہے، اس 10 کے نوٹ کا نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 6 تک، 6 نمبر ہوتے ہیں شاید کے، 6 نمبر، 6 تک۔ آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے اس نوٹ کو استعمال کر لیا، سوچا کہ میرے پاس گھر جائیں گے تو 10 روپیہ جو ہے ایک نوٹ لا کر کے دے دیں گے۔ آپ نے جو نوٹ لا کر کے دیا، اس نوٹ کا نمبر کیا تھا؟ میں نے جو دیا تھا اس کا نمبر 1 2 3 4 5 6 تھا، آپ نے جو نوٹ دیا وہ 2 3 4 5 6 7 ہے، لہذا کہ نوٹ بدل گیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا مسئلہ جو ہے اتنا سخت ہے، آپ نے 10 کا ہی نوٹ مجھے واپس کیا ہے، لیکن جو نوٹ میں نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے نہیں لوٹایا، گویا کہ آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ اگر سامنے والے کو گرا گزر رہا ہے تو آپ اس پر جو ہے آپ کو عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا امانت کا بوجھ بہت سخت تھا، تو لہٰذا زمین و آسمان میں اس کو لینے سے انکار کر دیا، انسان نے جو ہے اس کو اٹھایا ہے۔ تو جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے۔ دیکھیے ایسے بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے، کسی نے آپ کو اپنے راز کی بات بتائی، آپ نے اس کو جو ہے اپنے دوست کو بتا کے، دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں، تم دوسرے کو مت بتائیے، وہ ہم سے بولا ہے کہ ایسا نہ جو ہے کسی کو بتانا نہیں، لہٰذا تم میرے دوست ہو تو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا، میں نے اپنے دوست کو بتا دیا، اس کا بھی تو کوئی دوسرا دوست ہوگا، تو لہٰذا اس نے بھی اپنے دوست سے بتایا اور اسے کہا کہ دیکھو دوسرے کو مت بتانا، تو پھر اس کا بھی کوئی دوسرا ہوگا دوست جو جگری ہوگا، وہ بھی اپنے دوست سے کہے ہاں تم کو بتا رہے ہیں، تم اس کو مت بتانا، لہٰذا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، پورے گاؤں بھر میں جو ہے یہ بات پھیل جائے گی۔ یہ امانت میں خیانت ہے کہ کسی نے آپ کو رازدار بنایا ہے تو آپ اس کے راز کو راز ہی رکھیں، کیونکہ یہ امانت ہے۔ تو جب کوئی اسے کوئی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حفظ امانت مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی صفت ہے، لہٰذا جو امانت کو امانت رکھتا ہے وہ فرشتوں کی صفت ہے، انبیاء کرام کی صفت ہے اور نیک بندوں کی صفت ہے، کہ جو امانت کی پاسداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے سچا امین بناتا ہے اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے
کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام شرعیہ موجود ہیں اور اس کا خطاب عمومی طور پر تمام والیوں سے ہے، اس لیے کہ والیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ روکیں کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکام کی تعلیم دے کیونکہ علماء نے اس بار امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے، یعنی علماء نے مدرسے میں رہ کر علم سیکھ کر اس بات کا عہد اور وعدہ کیا ہے کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، لہٰذا علم آپ نے سیکھا ہے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ جس کا مال آپ نے جس کی امانت آپ نے اپنے پاس رکھی ہے، امانت کو لوگوں تک اس کے مالک تک پہنچاؤ، تب تم امانت کی پاسداری کرو گے، اگر تم نے اپنے ہی پاس رکھ لیا تو وہ امانت میں خیانت ہے۔ احکامات کی تعلیم دے کیونکہ علماء نے اس بارے امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، بس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی تم سے بھی تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو ہے تمہاری اولاد امانت تھی اور جو ہے اس کی تعلیم اور تربیت جو ہے تمہارے لیے امانت تھی، تم نے اس کی امانت اس تک لوٹائی کیوں نہیں؟ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک امانت ہے والدین کے اوپر، لہذا والدین کے اوپر فرض اور لازم ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھی تعلیم دے اور اچھی تربیت دے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی